ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے، دونوں کے دونوں جہنمی. تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مومن ہو جانا چاہیے تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے، خالی اولیاء کرام کہ حضور ان کی قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے، صرف زیارت ہی کافی ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. سو صرف زیارت کافی نہیں ہے. معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا، آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعہ کون ہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ جماعت کی تعریف کیا ہے؟ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کون ہے تو پتہ چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے، پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. سو حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا، پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان کیا. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ فَالسُنَّةُ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی آپ کی ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ کی اداؤں پر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں، اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعہ نام کے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے. حضرت نے غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا ہے لیس بعد ذہابها دین و اسلام. غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے، نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا. خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیس بعد ذہابها دین و اسلام، نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہ ہی نہیں جاتا. وہ آدمی نہ تو متدین ہے دین والا ہے نہ تو وہ آدمی مسلم ہے. اب بتائیے شیخ فرما رہے ہیں نماز ضروری ہے اور بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا. فرمایا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمین. غنیۃ الطالبین میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. ولا يدفن في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے. یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا، بے روزہ دار ہوں تو چلے گا، صرف قبروں سے نسبت کافی ہے. جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شیخ کا. اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو، بڑی پیاری تعلیم ہے. جی چاہتا ہے وہ کہ تعلیم فتوح الغیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے. فرمایا وجعل، اپنے ایک مرید کو اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. ایک دفعہ اور پڑھوں، بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا. فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. فرمایا کتاب اور سنت کو، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کو اور سنت کو، ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے. یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے. کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا، اماموں کے خلاف نہیں بولنا. ارے بھائی امام کے خلاف کون بول رہا ہے؟ اللہ کے بندے، امام کے خلاف کون بول رہا ہے بھائی؟
امام تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کو پکڑو، کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا؟ یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وجعل الکتاب والسنت اماما لک، اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام ٹھہرایا جائے گا، اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا، آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ۔ کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جلو میں ہوں گے۔ فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ۔ کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، مقلد تھے، معلوم نہیں ہے۔ طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو، یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیسے حنبلی ہو گئے ہو؟ مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں۔ میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا، اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا۔ جب آپ ولی کامل ہے تو مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے۔ بولو آپ کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے، اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے، اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو۔ ولی کی تعریف کیا؟ شامی میں مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو، شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا۔ شامی کی روایت بتا رہی ہے، شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے، کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ کسی شاعر نے شاید بڑی اچھی بات کہی ہے، شاید تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتاب، کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے، کہ سارت مشرقۃ وصرت مغربا، سارت مشرقۃ وصرت مغربا، شتان بین مشرقی و مغربی، لیلا چلی مشرق کی طرف، مجنو چلا مغرب کی طرف۔ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت ولی کامل ہیں تو تقلید اور ولی کامل کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جیسے شتان بین مشرقی و مغربی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، اگر آپ ولی کامل ہے تو مقلد نہیں، اور مقلد ہے تو ولی کامل ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے آپ کو حنبلی کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب دے لوں۔ آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت دینا تو امتنی علی اعتقاد امام احمد ابن حنبل، اے اللہ مجھے موت دینا تو امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد پر موت دینا۔ آپ مقلد نہیں ہے، اعتقاد کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا؟ بالاتفاق آپ امام اہل سنت ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل۔ آپ کا اعتقاد کیا تھا؟ بالکل وہی اعتقاد جو اہل حدیثوں کا ہے، وہی اعتقاد ہے جو اہل حدیثوں کا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو کتاب و سنت میں دیکھا جائے۔ حضرت وہی فرما رہے میں منہج لے رہا ہوں، طریقہ لے رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل سے، جو طریقہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کتاب و سنت کو امام بناتے ہیں۔ اے اللہ میری موت امام احمد بن حنبل کے اسی اعتقاد اور اسی منہج کے اوپر دینا کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو امام بناؤں۔ یہ مطلب ہے۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ